السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی ابتدا کریں گے اور سورہ مریم کی پہلی 15 آیات دیکھیں گے۔ پہلی 15 آیات میں کیا ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگا، یعنی اگلے لیکچر میں، اور ہم اس پورے واقعے کو کل اس میں کیپچر بھی کریں گے، تفسیر کے حوالے سے بھی، اعراب کے حوالے سے بھی، ترجمے کے حوالے سے بھی۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں تو سورہ مریم کی آیات بیسیکلی بہت زیادہ لمبی نہیں ہیں، مختصر آیات ہوتی ہیں، اور تقریباً اس کی مکمل 98 آیات ہیں، تو 5 یا 6 لیکچرز میں ہماری سورہ مریم مکمل ہوگی۔ تو آپ سب اسٹوڈنٹ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز نئی ہو تو اسے آپ نے ابزارب کرنا ہے، یہ ضروری ہے ابزارب کرنا۔ انشاءاللہ اگر ابھی نہیں بیٹھے گی ذہن میں تو کچھ دنوں بعد بیٹھ جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ آگے ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ذکر رحمت ربک، اگر اس پر آپ غور کریں تو یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ ذکر بن رہا ہے یہاں پر مبتدا، رحمتی مضاف ناٹ مبتدا، مضاف بن رہا ہے، اور رحمتی مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ، اور ربی کا مضاف الیہ بن رہا ہے رحمت کے لیے، اور کاف مضاف الیہ رب کے لیے۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب ہمیں تھوڑا سا آگے غور کرنا ہے کہ عبدہ مرکب اضافی ہے، عبدہ بھی، لیکن یہ عبدہ حالت نصب میں یہاں پر موجود ہے، اور زکریا یہ اصل میں عبد کا بدل ہے۔ اب ہم تھوڑا مزید غور کرتے ہیں اس آیت پر، چونکہ اس آیت میں کچھ سیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ اس مرکب پر غور کریں اور اس کا ریورس ترجمہ کریں، جیسے کہ ہمارا اصول ہے مرکب اضافی میں، تیرے رب کی رحمت کا ذکر، تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایکچولی میں خبر ہے، یہ پورا، اور اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، وہ ہاذا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہاذا ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ اچھا، اب غور کرنے کی بات ہے کہ عبدہ یہاں پر منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نہ تو یہ کوئی ایسا تمییز ہے، نہ یہ کوئی حال ہے کسی کا، چونکہ یہ ایسا اسم ہے جو حال اور تمییز نہیں بنتا۔ لیکن پھر غور کرنے پیچھے اب غور کرنا ہے کہ اس بندے کی کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس پورے مرکب اضافی میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اصل میں ڈسکس ہونا کیا ہے، وہ ہے رحمت، وہ ہے رحمت، کہ ذکر کس کا ہونا؟ رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ وہ رحمت کس پر ہوئی؟ ایک بندے پر ہوئی۔ اب یہاں پر یہ آپ کو نصب نظر آ رہا ہے، تو رحمتن یہ مصدر ہے، اس مصدر کے موجودگی میں یہ اسم جو ہے حالت نصب میں اس کا مفعول بن رہا ہے۔ یہ اس طرح کی کنسٹرکشن بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، میرے خیال ہے 100 یا 150 آیات میں کوئی 1 یا 2 آیات ایسی آ جاتی ہیں۔ تو اگر نہیں بھی آپ کو تھوڑا ابھی کیپچر ہو تو آپ فی الحال آگے بڑھیے گا میرے ساتھ۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر عبدہ اس کے بندے پر۔ کون سا بندہ؟ زکریا پر، یعنی اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اذ ایک ظرف ہے جو یہاں پر مضاف بن کر آ رہا ہے، اور آگے اس کا جملہ مضاف الیہ ہے، پورا جملہ مضاف الیہ ہے یہاں تک۔ تو پورا جملہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ نادا، نون دال واو مادہ، باب مفاعلہ، نادا ینادی۔ اگر آپ اس کو فاعلہ وزن پر فا عین لام، فا عین اور لام پر نون دال واو ڈالے تو آپ کو مل جائے گا نادا و ینادی، وہ نادا ینادی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اذ نادا، نادا فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ وہ زکریا علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ حالت نصب میں مفعول نادا کے لیے۔ جب
اس یعنی زکریا علیہ السلام نے، یعنی اس نے پکارا اپنے رب کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی ندا سے ایک اسم آ رہا ہے حالت نصب میں. جملہ فعلیہ میں جب بھی فعل سے مناسبت رکھتا اسم موجود ہوگا تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، کہ اسی فعل کی مزید تاکید کے لیے آیا ہے. کہ اذ نادا ربہ نداء، یعنی یاد کرو. اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں بعض دفعہ اس کے بعد کہتے ہیں جی اذکرو فعل محذوف ہوتا ہے، کہ اذکرو یاد کرو، کہ اذ جب نادا ربہ نداء خفیا، تو اس کا مطلب ہے جب پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو. کس طرح پکارا؟ نداء، ایک ندا لگائی. خفیا یہ اس کی صفت ہے. نداء یہاں پر موصوف ہو گیا. ایک ہلکی سی ندا لگائی، یعنی ایسی ندا تھی نہ تو وہ بلند آواز تھی اور نہ بالکل چھپی ہوئی تھی، بلکہ بڑے چپکے سے دھیمے سے انداز میں ایک ندا لگائی. وہ ندا کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. قال فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام. واپس ہم آ جاتے ہیں زکریا علیہ السلام. مقولہ ہے، آگے پورا مقولہ ہے، یہ آگے چل رہا ہے یہاں تک. ابھی آگے دیکھیں گے، ہو سکتا آگے بھی ہو. قال ربی، اب دیکھ رہے ہیں ربی یہاں پر زیر ہے، یہاں پر یا محذوف ہے اور پیچھے یا بھی محذوف ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو قرآن مجید میں آیات میں ربنا مل جائے تو یا محذوف ہے، ربی یا نکلا ہوا ہے تو پھر یہاں پر یا متکلم محذوف ہے، کیونکہ ربی مجرور آنے کی کوئی دیکھیں اسم ہے ربن، تو نہ تو یہ تنوین والا ہے، تنوین کے بغیر ہے، پھر زیر لگی ہوئی ہے، پیچھے حرف جر نہیں ہے، تو یا محذوف ہے. اے میرے رب. اب یہ جواب ندا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ انہوں نے کیا ندا لگائی تھی؟ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. آنا ہو گیا اسم انا. اب جملہ انی سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایک اسم انا ہوگا اور ایک خبر ہوگا، تو یہ بن گیا اسم انا. آگے ہے خبر انا. وہن العظم منی یہ ایک خبر، واشتعل الرأس شیبا یہ دوسری خبر، اور لم اکن بدعائک شقیا یہ تیسری خبر. تین خبریں اس میں انا کی ہیں. لے جی اب ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں. وہنا، واو ہا نون مادہ، وہنا یہینو باب داربا سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہو جانا. اب جب جملہ فعلیہ ہوا تو اب آگے اسم ہم دیکھتے ہیں. ایک تو صیغہ پہلا ہے، پہلا اور چوتھا ہو تو احتمال ہوتا ہے کہ فاعل موجود ہوگا، نہیں بھی ہو سکتا لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا صیغہ ہے اور آگے جملہ میں حالت رفع میں اسم موجود ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ فاعل ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اس کی جمع ہوتی ہے عظام. انی یقیناً وہن العظم ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. کس کی؟ منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. من حرف جر اور آنا کی مجرور ضمیر منی. اور کیا ہوا؟ واشتعل الرأس شیبا. اچھا اس کو غور کرتے ہیں. اشتعل، اب یہ چونکہ حمزہ جو وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں جو سائلنٹ ہو جاتا ہے. واشتعل الرأس، اب اس کا باب نکالنا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے. دیکھیں یہ اگر آپ کو باب جو مزید الفی کے 8 ابواب ہیں وہ فنگر ٹپس پر اگر یاد ہو جائیں نا، اس کے پہلا ماضی اور مضارع، پوری گردان نہیں، ماضی مضارع ہر باب کا، تو آپ کے ذہن میں ایک آپ کا ذہن دوڑنے لگ جاتا ہے شاید. تو اس میں آپ دیکھیں اگر تیسرے نمبر پر آپ کو تا ملے، تیسرے نمبر پر، تو موسٹلی یہ باب افتعال ہوگا. یہ افتعال سے ہے اشتعال، شین عین لام مادہ، باب افتعال. اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑک اٹھنا. اشتعل یشتعل، اشتعلت النار آگ بھڑک اٹھی. الرأس یہاں پر دیکھیں فاعل ہے حالت رفع میں. واشتعل الرأس سر بھڑک اٹھا ہے. اب یہ تو ایک عجیب بات ہے نا کہ یہ فعل استعمال ہوتا ہے آگ کے لیے، لیکن سر کے بھڑک اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ شیبن کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا. یہ اس اشتعال کی تمجیز آ رہا ہے کہ وہ جو ابہام پیدا ہوا اس فعل میں
کہ یہ تو ہوتا ہے آگ کے لیے، لیکن پھر سر کیسے بھڑک اٹھا؟ یعنی بڑھاپے کے طور پر سر بھڑک اٹھا ہے. سو مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا شدید والا. پھر انہوں نے فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. لم یہ اب فعل مضارع کے ساتھ آیا کرتا ہے، اور جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے. تو دیکھیے کہ کیا ہوا کہ اکونو تھا، یہ تھا اکونو. سو لم آیا، لم نے نون کو مجزوم کیا، اب دو ساکن کٹھے ہو گئے، واو کو ڈراپ ہونا پڑا، بن گیا اکن. سو انا اس کا اسم، کانا یکونو میں پھر اسم الخبر ہوتی ہے. سو اور یہ ایک ہوتا ہے مجزوم، اور دوسرا یہ ماضی میں اور نفی میں تین کام ہو جاتے ہیں، مجزوم، ماضی اور نفی. ولم اکن میں نہیں ہوا، کس بات سے نہیں ہوا؟ بدعائے ربی. اب دیکھیں یہاں پر بھی یا محذوف ہے، بدعائے کا، ولم اکم بدعائے کا، یعنی ولم اکم بدعائے کا. اب یہ پھر ایک ندا ہے بیچ میں، اے میرے رب، ولم اکم بدعائک یا ربی، اے میرے رب، شقین. شقین یہ حالت نصب میں یہ خبر ہے اکن کی. شقین کا مطلب ہوتا ہے بدبخت ہونا یا نامراد ہونا. سو ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ، اے میرے رب، میں بدعائک تیری دعا کے ساتھ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ نامراد نہیں ہوا، یعنی میری دعا کبھی رد نہیں ہوئی. سو آگے انہوں نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. پھر انی آ گیا، جب انا آ گیا تو پھر اسم انا اور خبر انا. سو ہم طے کرتے ہیں کہ انا اس میں اسم انا ہے، اور خفت الموالیہ یہ ہے خبر انا. اور ایک خبر انا ہے، دوسری وکانت امراتی عاقرن، یہ دوسری خبر ہے. سو خا یا فا مادہ باب سامیہ سے، یا خا واو فا مادہ ہے. یہ تھوڑی سی مجھے یہاں پہ ہمیشہ میں اس فعل پہ ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ یا ہے یا واو ہے. سو باب سامیہ ہے، سمیع یسمعو، خاویف یخوفو، خاف یخافو. سو واو بھی ہو سکتا ہے، چلیں میں نیچے کامنٹ میں کنفرم کر دوں گا. سو خفتو انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو جب یہ متکلم کا صیغہ ہے تو پھر فاعل تو موجود نہیں ہوگا، فاعل اس میں ہے. انی خفتو مجھے خوف ہوا، مجھے خوف ہوا، کس چیز کا خوف ہوا؟ الموالیہ، یہ نصب ہوا مفعول خفتو کا. کس چیز سے خوف ہوا؟ موالیون کہتے ہیں قریبی رشتہ دار جو بھائی سے، چچا، تائے، مامے سے ہوں، یعنی اپنی اولاد میں سے نہ ہوں بلکہ قریبی رشتہ دار ہوں. انی خفت الموالیہ، مجھے خوف ہوا ہے رشتہ داروں کا. کون سے رشتہ دار؟ کب؟ من ورائی، یعنی میرے پیچھے. من ورائی، وراؤن کہتے ہیں پیچھے، ورا ظرف ہے، من ورائی مرکب اضافی بن گیا کہ میرے پیچھے. انی خفت الموالیہ من ورائی، یعنی مجھے خوف ہوا ہے میرے پیچھے رشتہ داروں کا، یعنی جب مجھے موت آ جائے گی تو مجھے خوف ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کا، کیونکہ وہ میرے جو نبوت والے معاملات ہیں اس کے اندر یعنی جو ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یوں سمجھ لیں ایک سٹیج قائم کیا تھا نبوت اور اپنے علم کے ساتھ ایک نیک نامی اور نیک اور ماحول نیکی کا، کہ اب یہاں پہ وراثت کی بات نہیں تھی، مال و اسباب. انبیاء کو مال و اسباب کی کبھی فکر نہیں ہوتی، ان کا ورثہ وہ علم ہوتا ہے. تو انہیں اس علم کی فکر ہوئی کہ میرے اس علم کو میرے جو موالی ہیں وہ ضائع کر دیں گے، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اس بات کا خوف ہوا. اور انہوں نے مزید کیا بات کی؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. کانت، اب دیکھیں کانا یکونو ناقص آ گیا، اس کا مطلب اس کا ساتھ اسم ہوگا اور خبر بھی ہوگی. سو اسم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا. اب یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے، تو یہ اس کا اسم موجود ہے امراتی. سو امراتن، یا متکلم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے والا زیر میں چلا جائے. سو امراتن عورت، بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہے اسم کانت. وکانت امراتی، اور میری عورت ہے عاقرن. عاقرن کہتے ہیں باہنج کو، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. سو انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بہنج ہے. فہب لی من لدنک ولیا، یہ پھر طلب ہے، یعنی پھر آپ نے طلب کی. فہب لی یعنی یہ ساری سچویشن ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ انہوں نے دعا مانگی. حب لی، واو ہا با مادہ وہب یہبو، با فاتحہ سے وہب یہبو، یہب لمن یشاء.
تو اس طرح باب یاد ہوتے ہیں اگر آپ کو آیات کی تھوڑی پہچان ہو تو. سو یہابو سے یہ امر کا صیغہ بنتا ہے. اب امر کا اگر بنائیں تو تاہابو، تاہابو، تا ڈراپ، با ساکن حب، انت فائل، امر کا صیغہ. اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، یعنی بغیر کسی کاوش، کوشش، محنت کے بس اپنی طرف سے عطا کر دے، یعنی اس کے نتیجے میں مجھے کچھ نہیں کرنا، بس تو اپنی طرف سے عطا کر دے. سو حب لی، مجھے عطا کر، من لدن کا، اپنے پاس سے. لدن ہوتا ہے پاس، اندہ اور لدن دونوں کا مطلب پاس ہوتا ہے، لیکن لدن زیادہ خاص ہوتا ہے، یعنی اپنے پاس سے خاص طور پر. فحب لی من لدن کا، کیا عطا کر، یہ مفعول ہے. ولیجن، ولیجن کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، ساتھی بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب اولاد میں بھی آتا ہے. ولی یعنی میرا ولی ہو. یہاں ولی اولاد سے مطلب ہے کہ میرے مر جانے کے بعد جو میرا جانشین بنے. سو آخراً فحب لی من لدنک ولیًا، مجھے اپنی طرف سے ایک خاص اولاد عطا فرما. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا ہوا جی؟ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا فرمایا، زکریا علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. یرثنی، اب دیکھیں فعل مضارع ہے، سو واو را تھا مادہ ہے، غیر صحیح فعل ہے. وارثا یارثو باب داربس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وارث ہو جانا. سو یارثونی، نی مفعول، یارثو ہوا فاعل، وہ کون، پیچھے ولی کی بات جو ہو رہی ہے. سو وہ وارث ہو میرا، وہ یارثو، اور وہ وارث ہو، پھر فعل مضارع کا صیغہ ہوا اس کا فاعل، من آل یعقوب، اور آل یعقوب سے بھی وہ وارث ہو، یعنی ان کا بھی وہ وارث ہو. آل یعقوب مرکب اضافی ہے، یعقوب مجرور ہے. پھر کیا ہوا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اب پھر یہ امر کا صیغہ آ گیا. جیم عین لام مادہ باب فتح، جعل یجعل، انت فاعل، امر کا صیغہ، ہو مفعول، یہ پھر وہ ولی کی طرف. وَاجْعَلْهُ، اور تو اسے بنا دے. پھر دیکھیں ربی، یا ربی، یا محذوف اور یہ یا متکلم، اے میرے رب، کیا بنا دے، یہ مفعول. وجعل کے لیے دوسرا مفعول، ہو ایک مفعول، یہ دوسرا. رضین، رضین کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، یعنی وہ لوگوں میں پسندیدہ ہو، لوگ اس کو پسند کریں، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، ایسا بنانا کہ وہ تجھے بھی پسند ہو، لوگوں کو بھی پسند ہو. سو وجعلہ رب رضیا. پھر کیا فرمایا اللہ نے، اب جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا ندا زکریا، اے زکریا، یہ جواب ندا ہے. انا، اب دیکھیں انا آ گیا، اب اس کا ایک اسم اور خبر نکال لیتے ہیں، وہ کیا ہے، نحنو اسم انا، نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ قبل سمیا. یہ پورا جو ہے خبر انا بن گیا یہاں سے. نبشرک، اب نبشر کو دیکھتے ہیں. نبشر نون سے شروع ہو رہا ہے، فعل مضارع کی علامت ہے. نحن فاعل، سو متکلم کا صیغہ ہے. با شین را مادہ، بشر یبشر، تبشیرن باب تفعیل سے، خوشخبری، بشارت، اور کاف مفعول. انا نبشرک، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. کس چیز کی؟ جس کی خوشخبری دینی ہے، وہ با حرف جر سے. بغلام، ایک لڑکے کی. غلام عربی میں ہوتا ہے ایک لڑکا. سو آپ کو ایک غلام کی، ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب آگے دیکھ رہے ہیں کہ پورا جملہ آ گیا ہے کہ اسمہ بھی مرفوع ہے اور یحییٰ بھی مرفوع ہے. ایکچولی میں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ پورا جملہ صفت ہے غلام کی. غلام یہاں پر موصوف ہے. بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور یہ اس کی دوسری صفت آ گئی کہ اور مزید وہ کیا ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیا. لم، اب فعل مضارع کے ساتھ کیا کام، جزم، نفی، ماضی، تین کام کرنے ہوتے ہیں اس نے، بس یہ آپ کو ہر دفعہ خیال کرنا ہے. نجعل فعل مضارع، نحن فاعل، دیکھنے سے مجزوم کر دیا اس کو، یہاں پہ جزم ہے. لم نجعل، جعل یجعل فعل مضارع کا صیغہ، نحن فاعل. لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہو من قبل سمیا، ہم نے نہیں بنایا لہو اس کے لیے. اب یہ کون ہے، اس لڑکے کے لیے. من قبل،
اب من کے بعد قبلو آپ کو رفع میں نظر آ رہا ہے، سو یہ من کے بعد اگر آپ کو قبلو رفع نظر آئے تو اس کا مطلب ہے، چونکہ قبلو ظرف ہے مضاف بن کر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یہ علامت ہے۔ اور قرآن مجید میں قبلو جو مجھے ابھی تک ایکسپیرینس ہوا ہے، قبلو ہی ایک ایسا ظرف ہے جس کے ساتھ حرف جر من آتا ہے اور وہ اس کے آگے مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اور قبلو حالت رفع میں آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ قبلو ایک اکیلا جو مجھے ابھی تک ملا ہے، اور بھی اگر کوئی آپ کو ظرف مل جائے حرف جر آنے کے بعد وہ مجرور نہ ہو تو اس کا مطلب اس کا مضاف الیہ محذوف ہوا ہے، سو یہ من قبلی ہی بھی ہو سکتا ہے۔ سو لم نجعل لہ من قبل سمیا، یہ سمیا مفعول ہے، نجعل کا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نام، سو لم نجعل لہ من قبل سمیا، یعنی اس لڑکے سے پہلے یحییٰ نام کسی کو نہیں دیا گیا، سو یعنی اس کائنات میں جو پہلے یحییٰ تھے وہ یحییٰ علیہ السلام تھے جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب دیکھیں کتنا یہاں سے بڑی چیزیں ہمیں سوچنے کو ملتی ہیں کہ یحییٰ کتنا پیارا نام ہے، اللہ رب العزت نے خود رکھا، بذات خود، بقلم خود عطا کیا نام، ڈائریکٹ دیا نام کہ یہ نام ہے۔ مجھے بتائیں، ذرا غور کریں، یہ آج کل ہم بڑے یونیک ناموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، جو نام اللہ خود رکھ رہے ہیں اس سے بھی کوئی اچھا نام ہو سکتا ہے پھر رکھنے میں؟ یحییٰ اللہ نے خود نام دیا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، یعنی اس کا مطلب کائنات میں پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام دیا اور یحییٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے خود آسمانوں سے نام دیا کہ یہ نام ہے آپ کے بیٹے کا، یعنی بچہ بھی دیا، نام رکھ کے دیا۔ یہ بڑی غور طلب چیزیں ہوتی ہیں کہ، اور پھر انہی کے بارے میں آگے ایک آیت آئے گی کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، آگے ہے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا۔ اچھا یہاں پہ یہ اندازہ آپ نے نہیں لگانا کہ میں یحییٰ نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اوپر لے کے جا رہا ہوں، نہیں، چیزوں کو سوچنے کا ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نام تو کوئی ہے ہی نہیں، اس میں تو وہ معنوی طور پہ گرامیٹیکلی عربی کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام افضل و افضل ہے، لیکن اس کی طرف سوچنے کا انداز میں نے آپ کو دوسرا دیا ہے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے کے ذریعے پیغام دیا کہ زکریا علیہ السلام کو بتا دیں کہ آپ کو بیٹا بھی دیا جا رہا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا، یعنی یحییٰ اس سے پہلے کسی کے نصیب میں نہیں آیا کہ یہ پہلے یحییٰ ہیں۔ جی تو آگے ہے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، قال فعل ماضی، ہوا فاعل، اب وہ کون ہے؟ وہ ہے زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ربی، پھر وہی یا اور یا محذوف، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا اب ایک ظرف ہے، ظرف فرام ویئر، کہاں سے، کیسے؟ یکون لی غلام، غلام یہ حالت رفع میں اسم ہے یکونو کا، کانا یکونو ہوگا مستقبل کے لیے، سو انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ جی تم کیا فرمایا کہ مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ آگے تھا وکانت امراتی عاقرا، اب یہ ایک کلام کے اندر واو ہے اور یہ واو حالیہ کہلاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام ایک بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس میں اپنی زندگی کے حالات، اس سچویشن بتا رہے ہیں کہ لڑکا کہاں سے ہوگا، جبکہ سچویشنز یہ ہیں، سو یہ واو حالیہ بن رہا ہے۔ اچھا بعض کا اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غور کریں نا ہم آیات کے سابق لاحقے پر تو ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وَكَانَتْ امرأتی عاقرا، کانت یہ ماضی ناقص، امرأتی اسم کانا، اور عاقرا یہ خبر کانا، میری بیوی تو پانچ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، یعنی ایک انہوں نے اپنا بیوی کا حال بیان کر دیا، اب انہوں نے اپنا حال بھی بیان کر دیا۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، قد کا مطلب ماضی قریب میں اور تاکید کا اسلوب، بلغت فعل ماضی آنا فاعل، یہ فعل ہم نے گزشتہ سورہ کہف میں کیا تھا، با لام غین مادہ باب نون سے، سو بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر بڑھاپے سے، یعنی
قد بلغت من الکبر یعنی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں. اور وہ حالت کیسی ہے؟ عتین، عتین کو کہتے ہیں خشک لکڑی کی طرح ہو جانا. یہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ یعنی بڑھاپے کی حالت یہ ہے کہ جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی تھوڑا سا میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ ذرا کہ یہاں آیات پر غور کریں کہ آپ کو اعلان کر دیا گیا کہ آپ کو لڑکا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. وہ حیران ہو رہے ہیں کہ لڑکا کدھر سے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی حال یہ ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ یعنی حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتا، کہ بڑھاپے کا وہ لیول آ چکا ہے کہ یعنی اب اگر دوسری بھی شادی ہو جائے تو ممکن نہیں ہے. یہ علامت ہے اس کی. قال کذالک، قال فعل ماضی ہوا فاعل، کذالک اسی طرح ہوگا. یعنی یہ جو پیچھے کذالک اسی طرح ہوگا، کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح ہونا. پیچھے جو بات ہو تو کذالک یعنی ایسا ہی ہوگا. آگے چلتے ہیں. جی تو قال ربک هو علی ہین. اب دیکھیں یہاں پہ کالا کا فاعل ہوا اور پیچھے بھی یہ سب فرشتے لانے والے تھے خبر. سو قال فعل ماضی، ربو کا یہ فاعل ہو گیا. آپ کے رب نے فرمایا ہے. اب لازمی طور پہ کہ یہ رب نہیں ان سے کہہ رہے، جبکہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب نے یہ کہا ہے. قال ربو کا کیا کہا ہے؟ ہوا علی ہین، کہ وہ بات کہ وہ جو آپ کو خوشخبری دی گئی ہوا مبتدا، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، سہل ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خبر. اور یہ واو حالیہ ہے جملے میں کہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. یعنی حال یہ ہے کہ قد خلقت انا فاعل، خلق یخلق پیدا کرنا، کاف مفعول حالت نصب میں باب نون سے آتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا من قبل. اب دیکھیں پھر من کے بعد یہ قبل، من قبلی ہی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اب لم کے ساتھ پھر وہی نفی، ماضی، مجزوم، تین چیزیں دیکھنی ہیں. لے جی یہ تھا تکونو، تکونو یعنی کانا یکونو سے تکونو انت اس کا اسم. اب یہ تکو ہو رہا ہے کہ نون بھی ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں آپ کو تکو کب ملے گا. آپ کو قرآن مجید میں تکو یا اکو یعنی نون بھی ڈراپ ہوگا، وہ ہمیشہ اس صورت میں ملے گا کہ اس کے بعد کوئی بھی معرف باللام اسم موجود نہ ہو، یعنی الف لام کے ساتھ نہ ہو اور حرف جر کے ساتھ کوئی اسم شروع نہ ہو رہا ہو. یہ دو صورتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر نون بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ بس یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آپ کو لم تکو بیسیکلی یہ تھا تکن، یہ تھا تکن مجزوم ہو کے تکن. سو آگے اگر معرب باللام ہوتا تو یہ تکن استعمال ہوتا، اور اگر اس کے بعد حرف جر سے کوئی چیز آتی تو بھی یہ تکن ہی آتا. لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ دیکھیں نہ تو حرف جر ہے اور نہ معرب باللام کوئی چیز ہے. تکو کا انتا اسم ہوا، شیئن خبر، ولم تکو شیئن آپ کچھ بھی نہ تھے. یعنی قال ربک ہوا علی ہین مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک من قبل جبکہ میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ولم تکو شیئن اور آپ کچھ بھی نہ تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کا اعلان فرما رہے ہیں. قال رب اجعل لی آیۃ، قال ہوا فاعل، زکریا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہی یا ربی اے میرے رب، امر کا صیغہ اجل انت فاعل، لی میرے لیے، آیتن مفعول حالت نصب میں نشانی. یعنی اگر یہ صورت ہے تو پھر میرے لیے کوئی نشانی کا اعلان کر دیں، کوئی نشانی بنا دیں. قال ہوا فاعل، اللہ سبحانہ و تعالی وہ کیا تھا؟ آیتو کا، یہ مبتدا بن گیا. آیتو کا تمہاری نشانی ہوگی. اب مقولہ ہے نا، یہاں سے جملہ مقولہ شروع ہو رہا ہے. کیا ہوگی؟ مبتدا ان مصدریہ لا نفی کا، ان لا تکلم، کلم یکلم کاف لام میم مادہ باب تفعیل، کلم تکلم، کلم یکلم. سو یہ نصب ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے. تکلم فعل مضارع، انت فاعل، الناس مفعول، کہ آپ ان لا تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. آپ کی نشانی یہ ہوئی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. کب بات نہیں کریں گے؟ ثلاث لیال، 3 راتوں تک نہیں کریں گے. سو یہ مفعول، یہ بھی اس کو مفعول فی کہتے ہیں کیونکہ اس میں دن آ رہے ہیں، ثلاث لیال. اب یہ سوین کیا ہے؟ یہ سوین
اس تکلم میں انت کا حال ہے، سویون کا مطلب ہوتا ہے صحیح سلامت ہونا، ٹھیک ہونا، درست ہونا کسی چیز کا، یعنی کس حال میں ہوں گے آپ، اس کے باوجود ایسا کام ہوگا کہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آپ 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے جبکہ آپ درست حالت میں ہوں گے، یعنی یہ آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نشانی ہوگی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، فخرج، پس خرج فعل ماضی، خرج یخرج باب نون سے، ہوا فاعل، وہ ہے زکریا علیہ السلام، وہ نکلے علی قومہ۔ اچھا جب علی آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی قوم کے سامنے نکلنا، سو مرکب اضافی ہے، اپنی قوم کے سامنے نکلے، کہاں سے نکلے؟ من المحرابی، محراب، اچھا محراب یہ کسی، ہم نے اس کو فکس کر دیا ہوا ہے کہ مسجد کے آگے وہ جو ایک چھوٹا سا امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنی ہوتی ہے اسے محراب کہتے ہیں، جبکہ یہ اس کی ڈیٹیل میں دیکھ رہا تھا کہ محراب اصل میں عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، سو یہ عرب میں غیر معروف اسم تھا، بعد میں یہ مسجد کے اس محراب کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ اصل میں محراب کئی معنوں میں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عرب میں اس معنی میں استعمال میں نہیں تھا، یہ کمرے کے لیے استعمال میں تھا، یہ گھر میں اس جگہ جہاں کوئی آدمی عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر اس کو محراب کہتے تھے، یا یہ بعض اوقات گھر کے صحن کو بھی محراب کہا جاتا تھا۔ سو اب اگر بندے کے ذہن میں آئے گا فخرج علی قومہ من المحراب، اس کا مطلب وہ مسجد کے محراب سے نکلے، تو اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو رفع کر دیا جائے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی مسجد کے محراب میں کھڑے تھے، تو یعنی وہ اپنی عبادت گاہ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، جس کو مخصوص کرتے تھے۔ سو آج بھی آپ نے گھر میں جو جگہ عبادت کے لیے مخصوص رکھی ہوگی اسے محراب ہی کہیں گے۔ سو فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکلے اپنی قوم کے سامنے، فاوحى الیہم، سو اوحا یوحی اس کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، واوحا یا مادہ باب افعال، اب ہوا فاعل اور وہ ہیں زکریا علیہ السلام۔ اب زکریا علیہ السلام نے کس کو وحی کرنی تھی؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اوحا یوحی وحی کرنا ڈیفرنٹ میننگ میں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی اشارتاً کوئی بات کہنا کہ اگلے آدمی سمجھ جائے، کیونکہ وحی کئی ڈیفرنٹ طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی ہے۔ انشاءاللہ جب صحیح بخاری شروع ہوگی تو آپ کو شروع میں جو احادیث میں سناؤں گا ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اس میں یہی وحی ڈیفرنٹ طرح کیسے آتی تھی، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہاں پہ وحی کرنے سے مراد اشارہ کرنا ہے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنی اہم کی طرح، یہ وہ قوم کی طرف واپس جا رہا ہے کہ اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ ان مصدریہ، ان تفسیریہ کہتے ہیں ان سے، سبح یسبح تسبیحا، سبحو یہ امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ان کے بعد امر کا صیغہ ہو تو اس ان کو ان تفسیریہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹیل کے لیے آتا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی اس کا رزلٹنٹ کیا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، انتم فاعل، صباح مادہ باب تفعیل تسبیح کرنا، بکرۃ یہ ظرف ہیں دونوں، بکرۃ یعنی صبح اور عشیا شام کو، کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ آگے چلتے ہیں، پھر کلام ڈائریکٹ چینج ہوتا ہے، یا یحییٰ، اب یحییٰ علیہ السلام آگے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، حمزہ خا ذال مادہ باب اخذ یاخذ باب نون سے، امر کا صیغہ ہے یہ، انت فاعل، خذ، ملانے کے لیے زیر دی گئی چونکہ آگے معرب باللام اسم ہے، خذ الکتاب، اخذ یاخذ بیسیکلی یہ تاخذ تھا، تاخذ، اب یہ خود کیسے بنا؟ یہ تا بھی ڈراپ ہو گیا، یہ ساکن ہوا، آب حمزہ ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ موسٹلی جتنے بھی افعال ہیں جو حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں نا، ان کا حمزہ بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اگلا حصہ لے لیا جاتا ہے خذ، اسی لیے اکل یاکل، قل، خذ الکتاب، کتاب مفعول حالت نصب میں، آپ تھامیے کتاب کو، بقوۃ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لیں، وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدن وزکاة وکان تقیا، وآتینا حمزہ تا یا مادہ باب افعال سے، آتا یؤتی باب افعال میں اس کا مطلب ہوتا ہے دینا،
لیکن سلاسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اتا یا اتی، باب فاتحہ سے ضربہ سے، اتا یا اتی، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن باب فعال میں اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. سو آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، وہ مفعول، ہم نے اسے دیا. یہ ہو کون ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کو. کیا دیا؟ یہ مفعول دوسرا. سو وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، ہم نے اسے حکم دیا. صبیًّا، اچھا یہ صبیًّا یہاں بیچ میں ہے، یہ حال ہے اس ہو کا کہ وہ ہو کس حال میں تھا. صبیٌ کہتے ہیں بچہ ہونا، بچے کی حالت میں ہونا. اچھا اب یہ دیکھیں کیوں اس کو حال میں یہاں پہ ڈسکس کر لیا گیا ہے. ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آیت پہ غور کرنا پڑے گا کہ آتیناہ الحکم، ہم نے اسے حکم دیا، یعنی حکم سے مراد یہاں نبوت دی. صبیًا کب دی؟ بچے ہونے کی حالت میں. اب دیکھیں صبیًا کا اگر آپ کو میننگ پتہ چلے گا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. اسے آپ اگر مفعول کہیں گے تو یعنی کیا بن جائے گا کہ ہم نے انہیں حکم دیا، بچہ دیا، تو بات نہیں بن رہی ہے. تو بسا اوقات آپ کو لفظ کے میننگ پر بھی جانا پڑتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. سو وحنانن، اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو دی جا سکتی ہے. حنانن یعنی نرمی، شفقت دی. سو آتیناہ الحکم صبیًا وحنانن، اب دیکھیں واو آ گیا بیچ میں، وحنانن، اور ان کو نرمی دی، من لدنا، اپنے پاس سے، خاص طور پر لدنا، من لدنا، وزکاتن، اور پاکیزگی دی. زکاتن کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی. سو ایک مفعول، دو مفعول، تین مفعول، چار مفعول. سو وحنانا من لدنا وزکاتن. پھر آگے اللہ نے فرمایا وکان تقیًا، اب کانا کا ہوا اسم یحییٰ کی طرف واپس گیا. تقیًا کا مطلب پرہیزگار، حالت نصب میں خبر کانا، وکان تقیًا، اور وہ پرہیزگار تھے. اچھا اس کے بعد ایک خبر ہو گئی، یہ دوسری خبر. وبرن، برن کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، نیک، فرما بردار. وبرن، تو یہ حالت نصب میں دوسری خبر کانا کی، اور وہ نیکوکار تھے بوالدیہ، اپنے دونوں یعنی ماں باپ کے ساتھ. با حرف جر، والدانی، والدینی مثنیٰ کا صیغہ ہے، اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارا عصیا، اب دیکھیں یہ لم کے ساتھ آیا یکن. اب آپ یہاں کہیں گے کہ یہاں پر نون ڈراپ نہیں ہے. سو یہ آپ کو اسی لیے میں نے بتایا کہ نون ڈراپ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ آگے معرب باللام اسم موجود ہو تو نون ڈراپ نہیں ہوگا، باہر کوئی بھی حرف جر موجود ہو تو نون ڈراپ نہیں ہوگا. اگر وہ نون آپ کو ڈراپ ملے گا، اگر ملے گا تو یہ چیزیں اس کے آگے موجود نہیں ہوں گی. سو یہ ہر بار ایسا نہیں ہوگا. اسی صورت میں ہے کہ یہ لم کے بعد یکو بھی آپ کو ملے گا. تو آپ یکو کب ملے گا؟ اس کے آگے جو شرائط میں نے بتائی ہیں وہ وہی ہیں، ال والی اور حرف جر کہ لازمی طور پر وہ دونوں موجود نہیں ہوں گے. سو ولم یکن ہوا اس کا اسم ہوا، جبارن خبر ایک، عصین خبر دو. جبارن کا مطلب ہوتا ہے سخت، سختی کرنے والا. عصین کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. ولم یکن جبارن عصین، اور نہ ہی وہ سختی کرنے والے تھے نہ ہی نافرمان تھے. پھر اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلامتی ہو اس پر. مبتدا علیہ اس پر، یہ ہاں کون ہے؟ ذکریہ علیہ السلام. کب ہو سلامتی؟ یہ ظرف ہے، حالت نصب میں ہے. آگے جملہ اس کا مفعول ہے مجہول، ولیدہ، جب یعنی سلامتی ہو علیہ اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا. ولیدہ، واو لام دال مادہ، والدہ یلد جننا، ولیدہ وہ جنا گیا. و یوم یموت، اور کب سلام ہو؟ یوم یموت، جب وہ مرے گا. ماتا یموت باب نون سے موت ہونا، تو یہ بھی مضاف الیہ ہے یوم کے لیے. وہ یوم یموت، جس دن وہ مرے گا. وہ یوم یبعث، جس دن وہ کھڑا کیا جائے گا. حیًا، زندہ کے طور پر مفعول یبعث کا، با عین صا مادہ، بعث یبعث با فاتحہ سے، مجہول کا صیغہ ہے یبعث. سو اس کا نائب الفاعل ہوا ہو گیا. اور وہ کون ہے؟ ذکری علیہ السلام، جس دن وہ زندہ کھڑا کیا جائے گا. سو یہ وہ آخری آیت تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ وسلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا. یعنی ہم اس کائنات میں تین امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے. ایک جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، ایک جس دن وہ مرتا ہے، اور تیسرا جب وہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تینوں دن کی گارنٹی دے دی کہ آپ پر سلامتی ہو. یعنی اس دن جو کوئی مشکل ہوگی تو آپ کو وہ مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی. جی تو تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں.
مجھے نہیں پتا کہ میرے اسٹوڈنٹ سن کے کتنا تھک جاتے ہیں. بہرحال تفسیر شروع کرتے ہیں جی. نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت. محمد ابن اسحاق نے سیرت میں روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابن احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کے واقعے کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کو سنایا. حروف مقطعات کی بحث آلریڈی ہو چکی ہے. زکریا علیہ السلام کے بیٹے کے لیے دعا. ذکر رحمت ربک کا تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر ہے. یحییٰ بن یعمر نے اسے اس طرح پڑھا ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا میں دو قرأتیں ہیں، یعنی اسے مد اور قصر دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک عظیم الشان نبی تھے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا نجارن، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. فرمان الہی ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، بے شک انہوں نے چپکے سے پکارا، اس لیے اللہ کو یہ بہت پسند آیا. اور فرمایا جیسا کہ قتادہ نے کہا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا کے بارے میں بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والے دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آواز کو سنتا ہے. قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور قوتیں ماند پڑ گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سیاہ بالوں کی بجائے اب سفیدی کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں. اس سے مراد کمزوری، بڑھاپے اور اس کی ظاہری اور باطنی دلائل کو بیان کرنا تھا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یعنی اے اللہ تو ہمیشہ میری دعا قبول فرماتا رہا ہے اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں. مجاہد، قتادہ اور سدئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ موالی سے مراد اسبا ہیں. ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار ان کے بعد کہیں لوگوں سے برا سلوک نہ کریں، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے بعد نبی ہو اور وحی و تنزیل کی روشنی میں لوگوں سے معاملہ کرے، اور ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رشتہ داران ان کے مال کو بطور وراثت تقسیم کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں اس حد تک ڈرے، رشتہ داروں کے اسے بطور وراثت تقسیم کرنے سے نفرت کرے اور بیٹے کی دعا اس لیے کرے تاکہ رشتہ داروں کے بجائے وہ اکیلا ہی وارث بن جائے. تو یہ نبوت کے شایان شان نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مذکور ہی نہیں کہ وہ صاحب مال تھے، بلکہ وہ تو نجار تھے اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور اس طرح کے لوگ خصوصاً انبیاء تو مال جمع ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو دنیا سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ صحیحین میں کئی سندوں سے حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہمارا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا. لہٰذا ان وجوہات کی روشنی میں یہ بات متعین ہو گئی ہے کہ فہب لی من لدنک ولیا، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. میں میراث سے میراث نبوت مراد ہے، اس میں میراث سے میراث نبوت مراد ہے. اس کے بعد ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور اولاد یعقوب کا وارث بنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی وراثت علم تھی. زکریا علیہ السلام کا تعلق یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا. وجعلہ ربی رضیا، اور میرے پروردگار اس کو پسندیدہ بنانا، یعنی تیرے مخلوق کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو، تو اسے پسند کرے، دین و اخلاق کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے ہاں بھی پسندیدہ ہو. دعا کی قبولیت، یہاں کچھ عبارت معذوف ہے اور یہ کہ ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا اور ان سے کہا گیا یا زکریا انا نبشرک غلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بے شک تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں موجود ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ان کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے.
اب ماشاءاللہ آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی اس سے پہلے کسی شخص کا نام یہ نہ تھا. قبولیت دعا کے بعد تعجب. زکریا علیہ السلام کو جب دعا شرف قبولیت سے نوازا گیا اور انہیں لڑکے کی بشارت سنا دی گئی تو انہوں نے اس پر تعجب اور شدید مسرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ ان کے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ ان کی بیوی تو باہنج ہے اور ان کے ہاں ولادت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے اور بڑھاپے کے باعث ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان میں جمع اور بار آور کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی. لکڑی جب خشک ہو جائے تو عرب اس کے لیے اتا یاتو اتین کا فعل استعمال کرتے ہیں. فرشتے کا جواب قالا، کہا، یعنی فرشتے نے زکریا علیہ السلام کے تعجب کا جواب دیتے ہوئے کہا کذالک قال ربک هو علی ہین، اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، یعنی مجھ پر بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تحقیق پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، تم کچھ چیز نہ تھے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا تھا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. حمل کی علامات اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ مزید اگلی آیت میں آتا ہے قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سلامت ہو کر بھی 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، یعنی 3 دن اور 3 راتوں میں تمہاری زبان بات نہ کر سکے گی، حالانکہ تم صحیح سلامت ہوگے اور کوئی بیماری یا خرابی نہیں ہوگی. فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ عبادت گاہ سے نکل اپنی قوم کے پاس آئے، یعنی اس حجرے سے جس میں آپ کو بیٹے کی بشارت دی تھی. فاوحا الیہم، تو ان سے اشارے سے کہا، یعنی ہلکا سا جلدی سے اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. آگے ہے لڑکے کی ولادت اور اس کے اوصاف. یہاں بھی کچھ عبارت معذوف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو جب یہ بیٹا مل گیا جس کی بشارت سنائی گئی تھی، یعنی یحییٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سکھا دی. کتاب سے مراد تورات ہے جسے اس دور کے لوگ آپس میں پڑھتے پڑھاتے تھے. اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، مشائخ اور علماء بھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت ابھی چھوٹے بچے ہی تھے، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ یہ ان پر ان کے والدین پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا، اور اسی لیے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنہ، اور اپنے پاس سے شفقت عطا فرمائی. ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم نے بھی انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، اور دیگر ائمہ کا بھی اس کے بارے میں اسی طرح کا قول موجود ہے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور پرہیزگار تھے، پاک باز تھے، انہوں نے کبھی کسی گناہ کا ارادہ بھی نہ کیا. ارشاد باری تعالیٰ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش اور نافرمان نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رب کے اطاعت گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مجسم رحمت اور شفقت و پاکیزگی بنا کر پیدا فرمایا، تو اب اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے والدین کی بھی اطاعت گزار فرمانبردار تھے اور قول و فعل امر و نہی میں ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اسی لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے، جس دن زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پر سلامتی اور رحمت ہے، یعنی ان تینوں حالتوں میں ان کے لیے امان ہے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے ہیں جن میں آدمی پر سب سے زیادہ خوف و گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ولادت کے دن آدمی اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جس میں وہ پہلے رہ رہا تھا. وفات کے دن وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا. اور بعثت کے دن یہ اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ ان تینوں دنوں میں انہیں سلامتی اور رحمت سے نواز دیا، اور فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مریم علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ دیکھیں گے اور لازمی طور پر تفصیلی ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اس عمل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.